عوامی تو حجتاں ڈھیر، یہ بڑی گھسی پٹی بات ہے جو میں کہہ دیتا ہوں، من عوامی کہہ دیتا ہوں، عوامی تو ہے ہی نہیں، وہ تو کوئی اور لفظ ہے، لیکن اس کا 100% اطلاق ہماری سوسائٹی کو، ہمارے اداروں پر، ہمارے بڑے بڑے نامور لوگوں پر ہوتا ہے، اور جو دلائل نکالتے ہیں، اور باقی ہمارے ہاں اتنی دلیلیں ہیں ہر چیز کی، اتنی ڈبیٹس ہیں کہ اللہ پناہ، میرا خیال ہے کہ ہم کہتے ہیں جی ہم بڑی ریزیلینٹ قوم ہے، میں کہتا ہوں میں کہتا ہوں کہ ہمارے عقل کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے، ہمارے اندر بے شمار عقل ہے. میں نے ایک دفعہ کالم ہی لکھا تھا انگریزی میں، کلیش آف وزڈمس. وزڈم کی ویسے انگریزی میں کوئی جمع نہیں ہوتی، پلورل نہیں ہوتا کہ وزڈمس. وہ ہماری جو ایک ایڈیٹر تھی اس وقت، بہرحال وہ اس کی ٹونٹ، اس میں طنز کا عنصر نہ سمجھ سکی، انہوں نے وزڈمس کاٹ دیا. میں نے کہا محترمہ یہ نہیں تھا، مجھے بڑا اچھی طرح پتہ ہے، یہ تو انگریزی میں مجھے 50 سال پہلے بھی پتا تھا کہ وزڈم کا کوئی پلورل اس طرح وزڈمس نہیں ہوتا. یہ تو میں نے ٹونٹ کی تھی کہ ہمارے ہاں دانش جو ہے، عقل ہے، وہ ڈل ڈل بہ رہی ہے لوگوں کے اندر سے. ایک بندے کے اندر 1 کروڑ دلیلیں میں پتہ نہیں 1 منٹ میں نکلتی ہیں روزانہ ہر ایک پاکستانی میں. اور اگر وہ اتفاق سے صحافی ہو، تجزیہ کار ہو، یا تجزیہ کار کو تو ویسے میں کشیدہ کاری والا کہتا ہوں، تجزیہ کاری یا کشیدہ کاری، جو کاج کرتے رہتے ہیں لوگ نا. ہمارے ایک ایڈیٹر تھے، وہ بڑے اس طرح ایک آنکھ والا مونو کو لگا کے تصویروں کو دے کے پاس کرتے تھے اور کوئی کام نہیں کرتے تھے. تو ہمارا ایک رپورٹر کہتا ہے جی یہ آپ کاج کٹتے رہتے ہو ہر ویلے، وہ جو درزی نکالتے ہیں نا کاج، جس میں بٹن لگاتے ہیں. تو ہمارے تجزیہ کاری جو ہے وہ کشیدہ کاری، کاج کٹنے والا کام ہے. یہی تقریباً ہمارے وکلا کر رہے ہیں، یہی عدالتوں میں ہو رہا ہے، یہی دیگر اداروں میں ہو رہا ہے، یہی بیوروکریسی میں ہو رہا ہے. مطلب کہ ایک بات میں اتنے حجتیں، اتنے دلائل، اتنی تشریحات. میرا حال ہے کہ سمندر میں بھی اتنا پانی کا ذخیرہ نہیں ہوگا جتنے ہمارے ہاں تشریحات ہیں. تو اس لیے میں کہتا ہوں ہمارے ہاں صبر کا پیمانہ یا عقل کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے. تو اب چونکہ حجتیں اتنی ہیں تو میں بھی کوئی ایک حجت اپنے طور پہ کہہ دیتا ہوں جو مجھے سمجھے. جب سارے لوگ باز نہیں آ رہے، جیسے ایک پی ٹی آئی لور ایک وکیل تھے بہت بڑے، تو ویسے تو میں وکلا ہمارے بھائی ہیں، دوست ہیں، میں انہیں کہتا ہوں یار ایک کامیاب وکیل جو ہے، ایک کامیاب وکیل، بڑا نامور وکیل جس کو بین الاقوامی شہرت حاصل ہے، شہرہ افاق پاکستانی میں کامیابی اور ناموری ہے، پیسہ بھی اتنا، وہ ایم این اے بن کے اپنی تذلیل نہیں کر رہا، اپنے آپ کو کم تر نہیں کر رہا، اپنا درجہ کم کر رہا ہے، اور پھر وہ ایم این اے کے ساتھ اوپر سے کسی کے عشق میں بھی مبتلا ہو. اسی طرح بھلے وہ نواز شریف کا عاشق ہو، بھلے وہ زرداری کا ہو، بھلے وہ پی ٹی آئی کا ہو، تو وہ اگر کامیاب وکیل، میں کہتا ہوں کم کامیابی ہو جو، وہ اتنا اچھا پروفیشن جو ہے اس کو چھوڑ کے آپ، یعنی کہ آپ کی یہ ترقی ہے ایم این اے بننا. جس طرح کہ آپ جی اتنے وکلا نے ٹکٹیں لے لی، اتنے وکلا الیکشن لڑیں گے، وہ بھلے کوئی اسٹریٹجی صحیح، لیکن ان کا اپنا بھی ایک وقار ہے، ایک اپنی ڈگنیٹی ہے، معاشرے میں ایک پہچان ہے. وہ تشخص اپنا مجروح کر رہے ہیں ایم این اے بننے کی خواہش کر کے، یا چاہے وہ کسی کے عشق میں مبتلا ہو گئے یا کسی کی نفرت کے لیے کر رہے ہیں. بالکل غلط ہے، ٹوٹلی. میں نہیں سمجھتا، ان کی مرضی ہے، میرے کہنے پہ نہ انہوں نے باز آنا ہے، نہ انہوں نے کنٹیسٹ کرنا ہے، نہ کنٹیسٹ چھوڑنا ہے. لیکن بہرحال چونکہ اپنی اپنی حجتیں ہیں، میں تو اپنی حجت اور دلیل دے رہا ہوں. دوسری میرے یہ دلیل ہے کہ آج جسٹس اعجاز الحسن صاحب کا استعفیٰ آیا سپریم کورٹ میں. 24 سے 48 گھنٹے کے اندر 2 استعفے آئے. 2 بڑے جج صاحبان، فاضل لرنڈ ججز ہوتے ہیں سپریم کورٹ کے. کوئی اتنے بڑے منصب پہ پہنچنا اتنی چھوٹی بات نہیں ہے، اور بڑے ہمارے لیے قابل احترام. لیکن بات یہ ہے کہ اب جیسے اب نون لیگ والے کہہ رہے ہیں کہ جی یہ، جیسے پی ٹی آئی کا ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ جی وہ گھما پھرا کے جسٹس مظاہر علی اکبر صاحب کا، نقوی صاحب کا استعفیٰ، اور پھر جسٹس اعجاز الحسن صاحب کا استعفے کو وہ نون لیگ کی کارنامہ بتانا چاہ رہے تھے. کسی طور پہ بھی یہ منطقی طور پہ صحیح نہیں ہے. اسی طرح نون لیگ والے، آج مریم اورنگزیب کہہ رہی تھی کہ بھئی آپ نے تو استعفیٰ دے کے اپنی جان چھڑا لی، اور آپ جو ہے تو اس طرح تو جان نہیں چھوڑے گی، حساب تو دینا پڑے گا. who are you to say this thing؟ وہ اس حوالے سے میں کہہ رہا ہوں، احتساب کا اگر آپ کا نعرہ ہے پھر وہ اپنے سے بھی شروع کریں اور سب کا کریں اکراس دا بورڈ. لیکن اس معاملے میں تو جب عدلیہ اعلیٰ عدالتیں ان کو دیکھ رہی ہیں، ان کا کنڈکٹ، اور پہلے ہی سپریم جوڈیشل کونسل میں یہ ان کا کیس دیکھا جا رہا ہے، ان پہ جو الزامات ہیں ان کو پرکھا جا رہا ہے، ان کی تحقیق ہو رہی ہے، ان کو صفائی کا موقع دیا جا رہا ہے، اور استعفے کے باوجود
ان کو کہا جا رہا ہے کہ اس کی صفائی کریں. اور میرا خیال آسن ترین ایک جج کے لیے، جج تو ایک انسپریشن ہوتا ہے. جج کی طرف تو لوگ دیکھتے ہیں ایک مرشد کی طرح، ایک پیر کامل کی طرح کہ جی جو لوگوں کی تقدیروں کے فیصلے کرتا ہے. اگر اس کی ریپوٹیشن پہ بھی ذرا سا بھی داغ لگ جائے، جھوٹا صحیح اور چھوٹا سا داغ صحیح، تو اس کو بجائے کہ استعفے دینے کے اپنا موقف واضح کرنا چاہیے، اپنی جو ہے اس کی انوسنس، اپنی بے گناہی ثابت کرنی چاہیے. جب لوگوں کو بے گناہی ثابت کرنے کا موقع دیتے ہیں، خود کیوں نہیں بے گناہی اپنی ثابت کرتے؟ تو یہی میں کہہ رہا تھا، یہی گزارش ہماری جسٹس اعجاز الحسن صاحب سے ہے. اب یہ تو نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک جج جو ہیں سپریم جوڈیشل کونسل کے، ان کے اوپر الزام لگا ہے، ان کے سپریم کورٹ کے ان کے الزام لگا ہے اور سپریم جوڈیشل کونسل پروسیڈ کر رہی ہے ان کے خلاف. یعنی پروسیڈ سے یہ تھوڑی مطلب ہے کہ ان کو سچی مچی وہ کہیں گھر بھیجنے لگی ہے یا سزا دینے لگی ہے. تو اگر سزا دے گی تو اس کے کوئی دلائل ہوں گے، کوئی شواہد ہوں گے، کوئی شواہد کی تائید میں شواہد ہوں گے، کورروبریٹنگ ایویڈنس ہوگا. یعنی اتنا بھی انہیں اعتماد نہیں تھا کہ میرے بردر ججز ہیں سپریم کورٹ کے، وہ مظاہر علی اکبر نقوی کو ایسی سزا پینلائز کر دیں گے. میرا خیال ہے یہ تو بات کوئی عقل میں نہیں آتی. لیکن بہرحال اب انہوں نے استعفیٰ دے دیا. اب چونکہ ماشاءاللہ اتنی تنخواہیں، اتنے وہ پرکس اینڈ پریولیجز اور ایسی پوزیشن میں آ کے انہیں تو اپنا کوئی مالیاتی طور پہ بھی مستقبل ان کا کوئی ایسا اندیشہ نہیں ہے. تو لہٰذا استعفیٰ ٹھیک ہے، وہ اپنے طور پہ سمجھ رہے ہیں کہ نیک نامی ہیں. ہم تو نہیں انہیں کوئی استعفیٰ نہ دینے اکسانے والے یا ان کو روکنے والے، نہ کون ہوتے ہیں ہم، نہ کوئی بھی ہوتا ہے. لیکن چونکہ اب اتنی ڈبیٹ چل رہی ہے تو میں نے کہا میں بھی اپنا ڈبیٹ میں حصہ ڈالوں. تو میرا خیال ہے کہ اگر اس میں اعجاز الحسن صاحب نے ان کی حمایت میں یا ان کی ہمدردی میں یا ان کو ساتھ ہونے والی ناانصافی کے احتجاج میں استعفیٰ دیا ہے تو اس کی بھی وضاحت آنی چاہیے. لیکن بادی نظر میں، چونکہ بادی نظر کی بات ہم کر رہے ہیں، پرائما فیشائی جسے کہتے ہیں، آج ہمارے ایک بہت بڑے ہیں پرائما فیشایا کہہ دیا. بہرحال چلو عشائیہ ان کے ذہن میں ہوگا نا، جرنلسٹ ہر ویلے عشائیے تو مگر ہی ہوتے ہیں. تو وہ پرائما جو بادی نظر میں چیز یہی دکھائی دیتی ہے کہ الزامات لگانے والے کوئی 1 2 3 لوگ نہیں تھے، اچھے خاصے وکلا بھی تھے اس میں. تو اگر اتنا ٹرسٹ تو انہیں ہونا چاہیے تھا کہ سپریم کورٹ میری موجودگی میں بھی اور جو بھی یہاں بیٹھے ہیں باقی بردر ججز، تو اتنی آسانی سے ایک جج کو پینلائز نہیں کریں گے، سزا نہیں دیں گے، بلکہ ان کو انصاف کا موقع دیں گے، ان کو صفائی کا موقع دے رہے ہیں. تو یہ بات تو وہ اپنا وہاں بیٹھ کے اپنا وزن ڈال کے اس میں، جیسے کہ اختلافی نوٹ کا بھی وزن ہوتا ہے، تو یہ میرا خیال ہے کہ بہتر یہ ہوتا